سعادت اب آپ سے سوال ہے, آپ سوال کریں گے. جی سر. سر جیسے آج آپ نے کہا کہ الستو بربکم جو ہے, ہم نے اللہ نے پوچھا کہ الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا, ہم نے کہا. تو وہ جو ہمارا دیکھنا تھا, وہ روح کا جو دیکھنا ہے اور جو جسم کا دیکھنا ہے, کیا وہ ایک ہی ہے؟ مطلب جیسے ہم دیکھ رہے ہیں آج, یہ تمثالی, جب ہم کہتے ہیں کہ کل کے اس میں لکھا کہ تمثال سے ہم سمجھتے ہیں ہر چیز, تو روح کا دیکھنا اور جسم کے دیکھنے میں کیا فرق ہے؟ جی بہت اچھا سوال پوچھا بھائی, بڑا زبردست ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ ایک منٹ, ساتھ ساتھ ہم لوگ سیٹنگ بھی کر رہے ہیں. دیکھو سعادت, روح کا دیکھنا کیسے ہے, جی اور سر. اسی طرح اورا کا دیکھنا کیسے ہے, اور جسم کا دیکھنا, مادی جسم کا دیکھنا کیسے ہے, اس چیز کو ذرا آپس میں جوڑنا. ہم جب دیکھتے ہیں اس آنکھ کے ذریعے, مادی آنکھ, مادی جسم, تو کیا جی ہوتا ہے؟ اشیاء کی سے شعاعیں نکلتی ہیں, ہماری آنکھ سے گزرتی ہیں, آپٹک نرو میں سے ہوتی ہوئی برین کے اس پورشن میں جس کا کام ہے دیکھنا کی صلاحیت کو محفوظ کرنا, وہاں پہ وہ عکس الٹا پڑتا ہے, اس کو ہمارا ذہن سیدھا کرتا ہے, اس کے بعد وہ دیکھتا ہے. جی دماغ دیکھتا ہے اندر, ہم کہہ رہے ہیں کہ باہر دیکھ رہا ہے, بالکل بھی نہیں. یہ جی بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس ٹائم کیمرہ ہمیں دیکھ کے اسکرین پہ دکھا رہا ہے سیدھا کر کے, اس کا مطلب کیمرہ الٹا دیکھ رہا ہے. یا سب کچھ الٹا ہوتا ہے, ہم اس کو الٹا کہہ رہے ہیں, اصل میں وہ سیدھا ہے اور ہم اس کو الٹا کر کے دیکھ رہے ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی. یہ جو عکس بنا, اس کو ہم نے کہنے کو کہا کہ وہ الٹا ہے, اس کا عکس الٹا بنا, ہمارے ذہن نے اس کو سیدھا کر کے دیکھا. یا اس کو اور آسان کریں یا شارٹ کریں تو میں کہوں گا ہم نے سیدھی تصویر کو الٹا کر کے دیکھنے کی عادت بنا لی ہے. ٹھیک ہے. ہم یہ کیوں نہ کہیں بھائی وجہ کہ لینس نے جو کچھ کیچ کیا, آنکھ کے لینس نے جو کچھ کیچ کیا, اس نے پیچھے ٹرانسمٹ کیا, وہ تو سیدھا تھا. ہماری ٹوننگ الٹی ہوئی ہوئی ہے, ہم الٹے کو دیکھنے کو ہم سیدھا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ہو گیا ہمارے جسم کا دیکھنا, مادی آنکھ کا دیکھنا تھرو آئیز. اس ایسے دیکھنے کے لیے آپ کو ایک میڈیم کی ضرورت پڑتی ہے, مادی ہی میڈیم ہونا ضروری ہے. اور اس کا کیا فنکشن ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اس کی اناٹمی کی اور کی طرف نہیں جاتے, تھوڑی سی فزیولوجی اس کی بیان کر دی آپ کے سامنے. اب آ جائیں جس میں مثالی نسمہ اورا کا دیکھنا. اورا میں آپ کو یہیں سے بیٹھے بیٹھے بہت کچھ دکھا سکتا ہوں, آپ کی باطنی آنکھ سے, روحانی آنکھ سے نہیں, باطنی آنکھ. اچھا بات. میں آپ کو کہتا ہوں بیت اللہ, آپ کے ذہن نے کچھ دیکھا, سب کے ذہنوں نے دیکھا, ایسے ہی ہے. اچھا جی بیت اللہ آپ نے وہ دیکھا جو آپ نے دیکھ رکھا ہے آلریڈی, تصاویر کے ذریعے, ویڈیوز کے ذریعے, یا خود جا کر, لیکن ابھی آپ نے اس کو ذہن سے دیکھا. ہم کہتے ہیں ہمارے ذہن نے دیکھا, ایسے ہی ہے. اس کے لیے بھی میڈیم چاہیے, وہ ہے ذہن. وہ کوئی بھی بندہ دیکھ سکتا ہے جس کی آنکھیں نہ ہو, ایسا دیکھنا کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. میں نے کئی اندھوں کا انٹرویو کیا ہوا ہے, ان کے دیکھنے کو, میں نے ان کے خواب دیکھنے کو کئی مرتبہ
ڈسکس کیا ہے کہ آپ کو خواب کیسے نظر آتے ہیں. یہ سب کچھ اورا کا دیکھنا ہے. خواب کون دیکھ رہا ہے؟ اورا دیکھ رہا ہے. ہم اس کو بھی انٹرپریٹ کرتے ہیں الٹا کر کے. خواب جو دکھا ہمارے ذہن میں آیا بالکل اسی طرح وہ سیدھا گیا جیسے آنکھ کے ذریعے سیدھا گیا. آنکھ کے ذریعے ہم نے پچھلے پہاڑ کو دیکھا, سیدھا اندر چلا گیا. ہم نے اس کو الٹا کر کے دیکھا. اب آنکھیں بند ہیں, اب ہم سو رہے ہیں, اور خواب میں ہم دیکھ رہے ہیں یا ہم ذہن میں سوچ رہے ہیں خانہ کعبہ, بیت اللہ. اب وہ اس نے اس کو سیدھا دکھایا, ہم نے اس کو پہلے الٹا کیا اور پھر دیکھا, کیونکہ ہماری ذہن کی ٹون بھی الٹی ہے. اب تیسرے نمبر پہ آ جائیں, روح کا دیکھنا. روح کا دیکھنا جذبات و کیفیات پر مشتمل ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں اس کا اشارہ کیا ہے, اس کے میڈیم کا, روح کے میڈیم کا, اس کو کہا ہے قلب. قلب نے جو دیکھا وہ جھوٹ نہ تھا. قلب میں جو دیکھا وہ جھوٹ نہ دیکھا, ہے نا. سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے حوالے سے ایک گفتگو جو اللہ میاں نے اس میں اس موضوع کو تھوڑا سا ٹچ کیا ہے, اس میں نشاندہی کی گئی ہے کہ وہ قلب کے ذریعے دیکھا گیا. جی. اب وہ دیکھنا کیا ہے؟ وہ دیکھنا ایسے ہے کہ آپ نے کبھی بھی, آپ لوگ اللہ میاں سے نہیں ملے, لیکن بڑے سارے ہمارے دوست ہیں, اللہ کے بندے ہیں, جو اللہ کی محبت میں اس سے باتیں کرتے ہیں, اس کی سنتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں, اس کو یاد کر کے روتے بھی ہیں. بہت سارے دوست ہیں جو سیدنا حضور علیہ السلام کو دیکھتے ہیں, سوچتے ہیں, محسوس کرتے ہیں اور ان کے لیے آنسو بھی بہاتے ہیں. بہت سارے واقعات ہیں صحابہ کرام کے جس کو ہم محسوس کرتے ہیں, فیل کرتے ہیں, خوش بھی ہوتے ہیں اور غمگین بھی ہوتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا عظیم الشان ثانیہ, ان کی قربانی کے حوالے سے نہ ہم نے دیکھ رکھا ہے ظاہری آنکھ سے, نہ ہم نے خواب میں دیکھ رکھا ہے ذہنی آنکھ سے, لیکن اس کے باوجود ہم کچھ دیکھے جا رہے ہیں, مستقل دیکھ رہے ہیں. مسئلہ ہے ہمیں عادت الٹا دیکھنے کی ہوگی ہے. روح کی آنکھ جو کچھ دکھاتی ہے اس کو فوات کہتے ہیں. روح کی آنکھ فوات کے ذریعے دیکھتے ہیں, اور صاحب علم اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ قلب کی آنکھ کو کہتے ہیں. قلب کی آنکھ کو فوات کہا جاتا ہے, جو کچھ وہ دیکھتی ہے, جو کچھ وہ دکھاتی ہے. اب مسئلہ کیا ہے, روح کی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے وہ سیدھا دیکھتی ہے, سیدھا دکھاتی ہے, اور اس کو الٹا کر کے دیکھنے کی ہماری عادت نہیں, ہماری پریکٹس نہیں کہ اس کو ہم دوبارہ الٹا کر کے دیکھ کے اپنے مطالب مفاہیم دے سکیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے بات کی تو اسی قلبی آنکھ سے ہم نے دیکھا, روحانی آنکھ جس کو کہہ لیں, فوات جس کو کہتے ہیں, قلبی کانوں سے اور قلبی روحانی کانوں سے ہم نے سنا, اس آواز کی طرف متوجہ ہوئے, روحانی ذہن نے پروسیس کیا, اس نے کیلکولیٹ کیا کہ کیا یہ ہمارا رب نہیں ہے. اس نے فوری طور پہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں کیلکولیٹ کیا, تو اس کو پتہ لگ گیا, اس روح کو جس نے اللہ سے بات کی, ہاں اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے. بے ساختہ ان کے منہ سے, قلبی زبان سے, روحانی زبان سے نکلا, بلا بے شک. اسی قول و اقرار کی طرف دوبارہ رجوع کرنے کو, دوبارہ اس طرف سفر کرنے کو, اس کو دوبارہ یاد کرنے کو, اور اس قول و اقرار کو نافذ کرنے کو روحانی سلسلے کے علوم کہتے ہیں. امید ہے کہ یہ جواب آپ کو مطمئن کرے گا.
اگلا سوال. شکریہ سر. جی کس کا نمبر ہے پوچھیں. جی میرے پاس سوال ہے جی. اچھا ایک منٹ, میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, ہر مرتبہ آپ مجھ سے ہی پوچھتے ہو, بیچ بیچ میں بھی پوچھوں گا آپ لوگوں سے, میں بھی تو کچھ سیکھوں نا. آپ ہی پوچھو گے تو پھر کیسے چلے گا؟ یہ تو میں اپنا جی ایک میرا سوال ہے ذہن جی. آپ کو بتاتا ہوں کہ اس بارے میں میری کیا رائے ہے. ٹھیک ہے جی, اب آپ پوچھیں قاضی صاحب. جی سر میرا سوال یہ ہے کہ قریب ہو کے روٹین بولیں, پرسنل اونچا بولیں. جی روٹین پرسنل لائف میں جی قاضی صاحب بولیں. روٹین پرسنل لائف جو ہے اس میں, اور خاص طور پہ موجودہ جو ساری دنیا کو مسئلہ ہے کورونا لاک ڈاؤن کے حوالے سے, مراقبہ کی اہمیت اور افادیت کیا ہوگی؟ لاک ڈاؤن کی اس میں جو مراقبہ کی افادیت ہے وہ عام لوگوں کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ جی میں جو سوال سمجھ پایا ہوں, ایک تو یہاں پہ پیچھے آوازیں آ رہی اور آپ کی آواز بھی کم آ رہی ہے, جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ موجودہ لاک ڈاؤن میں مراقبے کی افادیت کیا ہوگی. یہی سوال ہے آپ کا قاضی صاحب؟ جی جی. اچھا دیکھیں, مراقبہ ایک ایسی پریکٹس کا نام ہے, ایسی مشق کا نام ہے. یہی جسم اورا اور روح کو ذہن میں رکھیے گا کہ ایسی مشق کا نام ہے جسمانی. پہلے سٹارٹ ہے جسمانی مشق. جسمانی مشق کیا, آپ سیدھا ہو کے بیٹھتے ہیں, ارادہ کر کے آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کچھ تھوڑی بہت سانس کی مشق کرنی ہوئی تو وہ کیا, ذکر کرنا ہوا ذکر کیا, جو بھی اوراد ہے وہ پڑھ لی. یہ جسم کو تھوڑا سا مشق کروائے. یہ مراقبہ ایک جسمانی ایکٹیویٹی کا نام نہیں ہے, میں وہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب آپ کا ارادہ اور ذہن کام کرنے لگے گا, وہ آ گیا نسمے کی ایکٹیویٹیز شروع ہوئی. نسمہ آپ کو جو کچھ بھی اطلاعات دے رہا ہے سننے کے بعد, آپ کے سننے کے بعد, میڈیا یہ کہہ رہا ہے کرونا نے یہ کر دیا, اتنے مر گئے, ایسا ہو رہا ہے, ایسا ہو رہا ہے, جو کچھ بھی, ٹھیک ہے. جبکہ نسمہ سینٹر پوائنٹ ہے, وہ روح کی علم کو بھی جانتا ہے اور اطلاع کو جانتا ہے, اور آپ کی جسم کی طلب کو بھی جانتا ہے. اب اورا کیا کرتا ہے, نسمہ کیا کرے گا, جب آپ مراقبہ کریں گے تو آپ اپنے ذہن کے زیادہ پورشن کو استعمال کرنے لگ جائیں گے. اپنے فزیکل مائنڈ, دماغ, برین کو نہیں استعمال کریں گے, اس کو شٹ ڈاؤن کرنا شروع کریں گے, تاکہ آپ کے ذہن کی ہارڈ ڈسک میں روح سے جو کچھ آ کے ڈاؤن لوڈ ہوا ہے آپ وہاں سے اطمینان کلیکٹ کر سکیں, آپ وہاں سے اطلاعات کو کلیکٹ کر سکیں, وہاں سے حکمت عملی کو کلیکٹ کر سکیں. دوسری بات میں نے عرض کی تھی کورونا وائرس کے حوالے سے خاص طور پہ, اور ہر بیماری کے حوالے سے, کہ یہ دماغ کے اس پورشن سے کنٹرول ہوتا ہے, اس کے خلاف قوت مدافعت, جہاں پہ آپ کا یقین اور یقین کا پیٹرن اور ایمان کا پیٹرن موجود ہے. جو بھی آپ کا یقین ہے, جو بھی آپ کا ایمان ہے. تو مراقبہ کیا کرتا ہے کہ آپ کو جب وہ آپ اپنے دماغ کے اندر جاتے ہیں, ذہن میں اترنا شروع کرتے ہیں, تو وہاں پڑا ہوا یقین کا, جو اس کی روح نے اس کو روح کے بڑے ٹرانسفارمر سے ڈاؤن لوڈ ہوئی تھی اطلاع کہ بھائی اللہ نے پہلے بھی خیر کی, اب بھی خیر ہوگی, یا اللہ نے آپ کی پہلے بھی مدد کی, اب بھی مدد کرے گی, فرشتوں کی شکل میں, جراثیم کش مثبت اچھے جراثیم کی شکل میں, وائرس کے مقابلے میں کوئی اینٹی وائرس ٹائپ کی ایکٹیویٹیز باڈی کے اندر ہے اس کی شکل میں. تو اور جب مراقبہ آپ کرتے ہیں, دماغ کے خلفشار کو لاک کرتے ہیں, چھوڑتے چلے جاتے ہیں, اور اپنے ذہن کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں, اپنے اورا میں داخل ہونا شروع کرتے ہیں, اور اورا آپ کے اندر وہ اطلاعات منتقل کرنے لگ جاتا ہے جس کو آپ شفا یا آپ روشنیاں کہتے ہیں. اسی کے ذریعے ہمارے دم کام کرتے ہیں. اگر مجھ سے لوگ دم کرانے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ وہ اس سے ٹھیک ہوتے ہیں, یا مجھ سے دعا کرواتے ہیں, اس کا ویری سمپل ایک طریقہ ہے کہ جو میرا یقین کا پیٹرن بنا ہوا ہے میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں, اللہ وہاں پہ موجود ہے, اس سے آج جانا ایک درخواست کرتا ہوں,
اللہ पाक अमूमन मेहरबानी फरमाते हैं और दरख्वास्त सुनकर शिफा दे देते हैं। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में ऐसा होता है, बहुत सारे लोग दम करते हैं, आप देखते हैं। इस दम की सलाहियत को से मुस्तफीद होने के लिए ना कई सब आम जिंदगी में देखें हर बंदा मुराकबा करता है, पता आपको। नमाज हालत मुराकबा ही है, वो एक अजीम मुराकबा है जो सैयदना हुज़ूर सल्लल्लाहु के अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई इजाद कर सकता था या कोई उनको अल्लाह ने सिखाया था। हुज़ूर सल्लल्लाहु के अलावा कोई नहीं इतने अच्छे तरीके से बयान कर सकता था। हालांकि मॉन्क्स बैठे हुए थे मुराकबे में, यहूदी मुराकबे में बैठे हुए थे, ईसाई मुराकबे में बैठे हुए थे। रसूलुल्लाह ने ऐसी तरकीब बताई कि आप जिस्मानी हरकत के साथ 5 मरतबा मुराकबे की प्रैक्टिस करें कि आप अल्लाह के सामने मौजूद हैं और अल्लाह के सामने अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। उसके बाद जब आप बाहर निकलते हैं, अगर आप जहन वहाँ रखेंगे उस जिस्मानी प्रैक्टिस की वजह से आप चलते हुए भी मुराकबे में होंगे, आप चलते हुए भी अल्लाह को महसूस कर लेंगे, अल्लाह की तरफ जहन ले जाएंगे। या आप लेटे लेटे बीमारी की हालत में भी शिफा बख्श से मुस्तफीद हो सकेंगे। कैसे? शिफा की तरफ मुतवज्जो होके। ठीक है, मेरे ख्याल में आज का जवाब आपके लिए मुतमिन बख्श होगा, इत्मीनान बख्श होगा। जी अगला सवाल। सर ये मेरा एक सवाल है। जी जी, नाम बताएं अपना। जी काजी अतीक। जी जी सर ये मेरा सवाल ये है कि क्या औरा जो रोशनियों का जिस्म है वो अगर खराब हो जाए तो उसका असर हमारे ये जो जिस्म है, जो ज़ाहिरी जिस्म है, इस पे भी पड़ता है? जी बिल्कुल काजी साहब, अखलाकी बीमारियां, जिनसी बीमारियां, गुस्सा, ये सब देखिए औरा की बीमारियां हैं ना, जिनको रूहानी बीमारियां कहते हैं, रूहानी नहीं है, ये अखलाकी बीमारियां कहलाती हैं। ठीक है, अखलाकी बीमारियां बिल्कुल मैंने कहा ना कि शिफा जैसे पहले रूह से औरा की तरफ आती है, औरा से जिस्म पे मुंतकिल होती है, ऐसे ही बीमारी क्या है, रूह का बेजारपन, रूह की बेजारी को बीमारी कहते हैं ना, वो मुस्तकिल इत्तला देती है आपके औरा की जरिए, करंट के जरिए आता है वो, और आपके जिस्म पे मुनकिस होता है। और वहां पे जब वो ख्याल टकराता है तो उसके बदले में जो कुछ चीज बनती है वो बनती है बेयकीनी शक कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं है, कहीं मुझे ये तो नहीं हो रहा, नज़ला हो गया, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा। रूह ने इसी का इशारा दिया था कि तुम शक और बेयकीनी की तरफ जा रहे हो। शक और बेयकीनी को लोगों ने बहुत मुख्तसर कर दिया, असल में बहुत महदूद कर दिया। खाली अपनी बीवी पे शक करने को शक कहते हैं, दूसरे की बीवी के ऊपर यकीन नहीं होता है हमेशा। ठीक है, मेरे ख्याल में आपका ये जवाब आपके लिए इत्मीनान बख्श होगा। जी नेक्स्ट कुछ है? अगला सवाल किसका है देखना। अस्सलाम वालेकुम सर। चैट में कुछ आ रहा है आप लोगों को? जी रियाजुर रहमान मुराकबा एबटाबाद से, और मैं आर्मी पब्लिक स्कूल एबटाबाद में एज ए एग्जाम चैलेंजर। मेरा सर आपसे सवाल ये है कि कुरान पाक में है फी कुलूबिहिम मरज़ुन फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, कि इनके दिलों में बीमारी है और बढ़ा दी जाती है बीमारी। ये सर थोड़ा सा जरा इसको एक्सप्लेन कर दें। मरज़ा क्या था पहले? ये उनके दिलों में बीमारी है और उस बीमारी को और बढ़ा देता है। अच्छा, जो मुझे समझ में आया आपका सवाल, जो मुझे सुनने में आया वो ये है कि फी मरज़ुन फज़ादहुमुल्लाहु फी कुलूबिहिम मरज़ुन फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, और उनके कल्ब में बीमारी है और उस बीमारी को हम और बढ़ा देते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, मैं इसको कैसे लेता हूँ एज ए मौलिक तबीब। देखें, आपको नज़ला भी होना ना, अब हम पहले बात करेंगे फिजिकल कल्ब की, जिसको हमने दिल को कल्ब मान नहीं लिया है। कल्ब दो चीज़ों को कहते हैं, एक उल्टे को कहते हैं, सादत आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कल्ब का ज़ाहिरी मतलब जो है ना, पहला मतलब है उल्टा, और उसके गहरे मतलब जो है ना वो है रद्दो बदल वाला, लहराता हुआ, अपनी मूवमेंट करता हुआ, फड़फड़ाता हुआ, इन सबको कल्ब कहा जाता है।
معراج شریف کے حوالے سے بھی تو یہی کچھ ہے. وہ ایک الگ موضوع، اس پہ الگ سے بات کریں گے. تو بالکل ہم لوگ اس کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ آپ کو سب کو کسی کے پاؤں میں کیل بھی چبھے گی نا، اس کا آخری رزلٹ وہ خون میں جائے گا. خون سے ہوتا ہوا، خون کا مرکز ہے دل، فی الحال اس کو قلب بھی کہتے ہیں، وہ قلب میں چلا جائے گا اور ایٹ دی اینڈ آپ کا قلب کو ہی خراب کرے گا. ایون آپ کا نزلہ ہے، آپ کو پتا ہے جو بچوں کو مستقل ٹونسلز رہتے ہیں اور جب وہ بڑی عمر کو پہنچتے ہیں ان کے دل کی کواڑیاں جلدی خراب ہو جاتی ہیں. پتا ہے آپ کو، گردے بھی زیادہ جلدی خراب ہوتے ہیں ان کے، لیکن دل کے والو جو ہوتے ہیں نا وہ جلدی خراب ہوتے ہیں. وجہ کہ وہ جراثیم بلڈ میں گئے اور ایک وقت آیا اس نے ہوتے ہوتے اس کے مین مرکز کو اڑا دیا. پہلے پیریفریز میں گیا، یہ پیریفرل جو نظام ہے، پہلے وہاں پہ کوئی بیماری ہوئی، اس نے بڑھنا ہے اور مرکز کی طرف بھاگنا ہے. اس لیے قلب کو بہت مضبوط اور بہت بڑی چیز مانا جاتا ہے. اگر وہ جب بیماری قلب میں داخل ہونا شروع کرتی ہے، یہ آپ پکا فارمولہ ذہن میں رکھ لیں، اس بات کو بار بار سن بھی لیجیے گا، بلکہ جب یہ ریکارڈنگ ہم چلائیں گے تو ان سے بھی میری درخواست ہے کہ بار بار اس کو سنیں. اس بات کو، جب جسمانی بیماری قلب میں داخل ہونے لگتی ہے تو کیفیات کے ذریعے قلب اس کا اظہار کرتا ہے. یہ آ گیا اورا کا ٹائم شروع ہوا. اس کو نفسیاتی بیماری کہہ لیں آپ، نفسیاتی خالی ذہنی خلفشار کو نہیں کہتے. تو اس کا اظہار وہ کیسے کرتا ہے؟ ڈپریشن کی صورت میں. یہ بڑی بڑی سائنسز اس کو بیان نہیں کر پائی. الحمدللہ جب طالب علم کی حیثیت سے میں اس کی تحقیق کا کام میں نے شروع کیا تو جب مجھے اس کو جاننے کا موقع ملا، اور یہ ابو علی سینا کے علاوہ طبیب کسی نے نہیں لکھا ہوا تھا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا حدیث میں اور قرآن پاک میں، کہ قلب کے کسی بھی جسمانی بیماری کو قلب میں داخل ہونے کو ڈپریشن کہتے ہیں. اس کی مختلف مدارج ہیں، مختلف سٹیجز ہیں، اور جب قلب اپنے اختیارات جو بھی اس کو ملے ہوئے ہیں اس سے وہ تجاوز کر رہا ہوتا ہے کام کی زیادتی کی وجہ سے، تو وہ منتقل ہو جاتی ہے اورا میں، جسم مثالی میں، اور جسم مثالی سے وہ اطلاع لے کے چلا جاتا ہے روح کی طرف، اور روح پھر بے کل اور بے چین ہونا شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وارننگ کو کہا ہے کہ خبردار، ہم ان کے آپ کے قلب میں بیماری داخل کر دیں گے. تو ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا؟ تینوں چیزیں آپ کی متاثر ہو جائیں گی، آپ کا فزیکل جسم بھی، قلب بھی، آپ کا مینٹل قلب بھی، اور آپ کا روحانی اسپریچل قلب بھی، ہارٹ بھی، وہ بھی آہستہ آہستہ بیمار ہو جائے گا. اللہ نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا عذاب علیم. اس پوری کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور ان کو ہم مبتلا کر دیتے ہیں عذاب علیم، تھوڑا تھوڑا مستقل عذاب جو ٹلتا بھی نہیں ہے کہ جان چھوٹ جائے. وہ عذاب عظیم نہیں ہے کہ ایک دم بڑا بڑا بگ بینگ دھماکہ ایٹم بم کی طرح کیا ہے اور آپ کی جان چھوٹ گئی. نہ، عذاب علیم چھوٹا چھوٹا نسل در نسل چلنے والا مستقل عذاب. جہالت کیا ہے؟ بالکل عذاب علیم ہے. ذہن کا ٹیڑھا پن جس کو ہم کہتے ہیں غلو. بار بار میں نے عرض کرتا ہوں غلو، ہر چیز کو مشکل اور کہانی کے انداز میں سمجھنے کی عادت ہو جانا. سیدھی اطلاع کو ابھی میں نے سمجھایا کہ اس کو عادت ہی نہیں رہی، پکچر تک تو ہم الٹی دیکھ رہے ہیں. میرے ساتھ بہت سارے طالب علم، میرے ساتھی، میرے دوست ڈاکٹرز اینڈ میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس جڑے ہوئے ہیں، یقیناً وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ ہم کہہ رہے ہیں ہم تصویر الٹی بنتی ہے اور الٹی کو ہم سیدھی کر کے دیکھتے ہیں. تو اگر میں یہ کہوں کہ دراصل ہم سیدھا دیکھتے ہیں، ہمارے پاس تصویر سیدھی آتی ہے، ہمارا ذہن الٹا ہے، وہ الٹا کر کے دیکھ رہا ہے. تو اس الٹا پلٹے کو اللہ نے کہا ہے ان کے دلوں میں بیماری کر دی، اور اس کا علاج ہے استغفر اللہ. استغفر اللہ ہے ارادتاً ان پریکٹسز، مال پریکٹسز کو چھوڑنا. اس کو استغفار توبہ کہتے ہیں. اچھا، ان پریکٹسز کو چھوڑنا اور پریکٹس کرنا سیدھے پن کی، اور سیدھے پن کے لیے رجوع کرنا کہ کیسے سیدھا کروں، کیسے سیدھا کروں اللہ کی طرف. اس سب پورے کڑی کو توبہ کہتے ہیں، اور اس میں الفاظ کی ادائیگی بھی شامل ہے. اپنی زبان کو بھی انوالو کریں.
अपने कानों को भी इन्वॉल्व करें इस तौबा में, ताकि कान भी सुन ले और जुबान को भी प्रैक्टिस हो जाए, तौबा करनी है, ये काम नहीं करना है। ठीक है, मेरे ख्याल में इसका जवाब आपको के लिए इत्मीनान बख्श होगा। और कुछ? बस आज के लिए बस जी सर। आज के लिए बस करते हैं। सब दोस्तों को घर में सलाम। रजब, आई विल टॉक लेटर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम।